تو ویورز یہ جو آج کی ویڈیو ہے بہت ہی خاص اور اہم ہے جناب. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے. شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو پھر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ قطر ریمیڈیز اور ریسپیز شیئر کرتی ہوں اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. تو چل رہا ہے جناب رمضان المبارک کا پیارا سا مہینہ، اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. رجب گزرا، شعبان گزرا، اور اب رمضان کا مہینہ ہے جناب. اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو روزے رکھے گا میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو بس ویورز ادھر بات ختم ہو جاتی ہے. تو ویورز آج زیادہ باتیں نہیں کرنی. ٹاپک ہے جناب تھوڑا سا لمبا اور سننے کے قابل ہے جناب. بہت ہی پیارا سا ٹاپک ہے. تو کیا ہونا ہے، ٹاپک کی سلیکشن جناب آج میں نے کی ہے تحفہ رمضان سے. تحفہ رمضان کی بک ہے میرے پاس، اس میں سے میں نے یہ سلیکشن کی ہے آپ کے لیے. بہت ہی پیاری ہے اور سننے کے قابل ہے جناب. بہت ہی موٹیویشن ملنے والی ہے ویورز آج آپ کو. تو جی کیا ہے، شروع کرتے ہیں. فرشتوں کی دعا اور یاقوت کا محل. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. انسانوں کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں جناب، اور یاقوت کا محل ملنے والا ہے ہمیں. تو ہم کیوں نہ روزے رکھیں اور اپنی زندگی کو بھی سنواریں اور آخرت کو بھی جناب. تو شروع کرتے ہیں. حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی روزہ دار بھی رمضان شریف کی کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، رب کی شان دیکھیں. اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا. پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ مطلب پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ، 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 رب کی شان کتنی عظیم ہے. اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں، اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی شان. اتنی زیادہ رب تعالیٰ کی محبت ہے ہمارے لیے. تو ویورز ہم نے کیا کرنا ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے دن چل رہے ہیں تو روزے کا اہتمام ہم نے ضرور کرنا ہے. ویسے بھی تو آج کل کا ماحول کیا ہے کہ 12-1 بجے جناب ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے، تو کیوں نہ سحری کے وقت روزہ رکھ لیا جائے اور مغرب کے وقت جب افطار کیا جائے. بہت ہی شارٹ سا ٹائم ہے، اور انعامات دیکھیں، رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اتنے انعام رب دے رہا ہے. اور روزے سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ویورز ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. ڈیڈ سیلز مر جاتے ہیں اور نئے سیلز بنتے ہیں، اور ہمیں جسمانی طور پہ روح کی بھی پاکیزگی ہو جاتی ہے، اور جسم بھی ہمارا جو ہے وہ بیماریوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. اس میں بھی ایک بہت بڑی رب تعالیٰ کی مصلحت اور مشیت ہے جناب. تو کیوں نہ روزہ رکھا جائے. تو ویورز روزے کا اہتمام کریں. ویڈیو پسند آتی ہے تو جناب چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور مجھے اور میری فیملی کو رکھیں جناب دعا میں. یاد دیجیے. اجازت، اللہ حافظ.